یعنی اگر آپ نے اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر ہونا ہے تو پروموشن کے لیے پی سی کرنا ہے. وہیں ایک کلرک سے مشورہ کیا، اس نے کہا جی آپ کی تو ٹرانسفر لاہور بھی دوبارہ پی سی میں آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ شفٹ ہو رہے جائیں. اچھا. اور وہاں سے پی سی کی روانگی ہے. ملتان بھی ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں میں ملتان علی بٹالین میں جو پنڈی سے ہوں گے وہ ادھر جانا چاہیں گے. لگ گئی یار واپسی تو کرو. نے کہا نہیں واپسی کتنے ہوئی. ڈپٹی صاحب کیا کہتے ہیں واپسی ہوئی. لوگ پی سی میں چلے جاتے ہیں لیکن پیسے پوسے لگا کے حاضریاں لگتی رہتی ہیں. بدل ہی آیا. اس نے کہا جی ایس ایس پی صاحب بلا نہیں میں بھیج دیا گا. میں بندے چڑھے نے میں کلیئر کرنا ہے. بھیج دیا گا یار بند جب کرنا تو ٹھیک کوئی گل جی. کسی کی بیماری لکھ کے آپ کو پتا ہر بندہ اپنے کام کا ماہر ہوتا ہے. السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پولیس افسر شیخ حماد اختر صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیے بہت سارے انسیڈنٹ اور آپ کی بھرتی کا. آپ نے بتایا کہ کیسے ایک اچانک آپ نے انگلینڈ کا ویزا چھوڑ دیا بھرتی کے لیے اور پولیس میں آپ بھرتی ہو گئے. حالانکہ اس وقت انگلینڈ کی بڑی ڈیمانڈ تھی اور آج آپ کیا بنے ہوتے اور کیا صورتحال ہوتی. لیکن پولیس پھر آپ کو پتا شوق ہی ہے تو میں پھر آپ کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے. یہ بات ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ اکثر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پی سی میں جانے سے بڑا ڈرتے ہیں. اگر کسی کا پی سی میں نام آ گیا ہے تو وہ ایسے جیسے وہ مرنے والا ہو جاتا ہے کہ میرا نام نکل جائے کسی طرح سے. یہ کیا ایشو ہے؟ پی سی کیوں ضروری ہے کہ نہیں یہ کرنا ہے؟ اور پی سی میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ جانے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں؟ پی سی دیکھیں جی، ایک تو وہاں آپ کی جو نا جاب بہت ہی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. وہاں صرف پی سی بیسیکلی پنجاب کانسٹیبل یہ ایک علیحدہ ونگ ہے، ایک ریزرو فورس اس کو ہم کہتے ہیں. ایک ریزرو ہے فروخ آباد. یہ ایک ریزرو فورس ہے، یعنی پنجاب پورے میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ایشو بنے گا تو یہ ریزرو ادھر سے ہم بھجوائیں گے. ہاں اب بٹالین 5 6 7 بٹالین ان کی بن گئی ہیں جو ملتان میں علیحدہ ہے، پنڈی میں علیحدہ ہے. یعنی اب ریجن وائز ہو گیا ہوا ہے کہ ریجن بھی ہے تو کافی بڑا وسیع ایک محکمہ بن گیا ہوا ہے. تو اسی لیے گھبراتا ہر بندہ جانے سے کہ وہاں پبلک ڈیلنگ تو ہے کوئی نہیں. صرف لا اینڈ آرڈر یا گارڈ ڈیوٹی کرنی ہے یا کوئی بھی جہاں کہیں ایمرجنسی ہو کسی بھی ضلع میں تو وہ پی سی سے بھی نفری طلب کر دیتے ہیں. آپ اگر بطور انسپیکٹر جاتے ہیں آپ کو کہیں گے جی یہ 2 ریزرو لے کے آپ نے فلانے ایس پی کو رپورٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. تو وہ تو خواری ہے نا، آپ کو پتہ ساری. تو اس لیے ہر بندہ گھبراتا ہے. پلے سے ایکسپینس ہے، سب کچھ ہے اور نہ بھی پلے سے چلے. آپ سرکاری بس میں بھی جائیں تو وہ چیز تو نہیں نا جو آپ ایک فیلڈ میں رہ کے پروٹوکول میں ایس ایچ او جب کام کر ڈیوٹی کرنی ہے اسی میں چلے جائیں تو وہ بڑا ہوتا ہے. اچھا یہ 2 سال کا پیریڈ لازم ہے. کیوں لازمی؟ مطلب ہر بندے کے لیے یہ صرف پروموشن کے ٹائم لازمی. یعنی اگر آپ نے اے ایس آئی سے سب انسپیکٹر ہونا ہے تو پروموشن کے لیے پی سی کرنا ہے اور اگر آپ نے انسپیکٹر سے آگے ہونا ہے تو پھر بھی پی سی. ایک بار صرف پوری زندگی میں ایک بار جب سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر ہونا ہے تب آپ نے 2 سال بھی اس میں پی سی میں گزارنے ہیں. اچھا میں حالانکہ میرے پاس بڑی اچھی پوسٹنگ تھی، میں ایس ایچ او صدر مرید کے تھا. اچھا اس دوران نا میری ٹرانسفر لاہور بھی ہو چکی تھی. اچھا یہ ایک ٹیکنیکل بھی اس میں واقعہ آ جاتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو مرید کے تھا میں صدر، بہت بڑا تھانہ ہے. میں انٹرویو میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں. بالکل بڑا تھانہ ہے. کوشش ہوتی ہے ڈیسپریٹ علاقے ہیں وہاں، لوگ بڑے ڈیسپریٹ ہیں وہاں، لڑائی جھگڑے قتل عام سی بات ہے. بالکل صحیح. اور بڑا تھانہ وہ کرائم کے لحاظ سے بھی. تو میں وہاں ایس ایچ او تھا بھی، تھوڑی دیری تھی لگی تو مجھے اڑتی خبر تو مل جاتی کہ جو پی سی میں نام لیے ہیں آپ کا بھی نام چلا گیا اس میں. اچھا یہ نام لسٹیں کون بناتا ہے؟ مطلب وہ ایسے ہی رینڈم بناتے ہیں یا بس یہ آفس میں وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سپرڈنٹ وغیرہ وہ رینڈم ہی بناتے ہیں؟ نہیں سینئرٹی کے لحاظ سے جو آ رہے ہیں اوپر سے وہ پہلے جائیں گے جی. مطلب 50 بندوں نے جانا ہے، 50 کی جو سینئرٹی اوپر ہے وہ نکال لیتے. میرا بھی نام اس میں تھا. اچھا میں ظاہر ہے میں نے جیسے بتایا لوگ پریشان ہوتے ہیں، میں بھی پریشان کہ یار پوسٹنگ اتنی اچھی، بڑا نامی گرامی تھانہ چھوڑ کے اور ادھر کھڑے لائن لگی، عزت والی جگہ تھی وہ. اور میرا بہت اچھا بن گیا ہوا تھا سارا کام کے لحاظ سے، کوارڈینیشن بن گئی تھی اور بڑا ایک علاقے میں بن گیا، بنوا لیا ہوا تھا ایس ایس پی صاحب کے سامنے کہ جو میں کام کر سکتا ہوں اس بڑے تھانے میں. تو وہ جناب میں نے وہیں ایک کلرک سے مشورہ کیا. اس نے کہا جی آپ کی تو ٹرانسفر لاہور بھی ہوئی ہے. اچھا اگر آپ یہاں سے روانگی کر دیں لاہور کی تو وہ آپ کی سینئرٹی میں ڈیفینیٹ فرق آ جائے گا کیونکہ انہوں نے شروع کی وجہ سے آپ کا نام آ رہا ہے. اچھا میں نے کوشش کر کے تو میں نے کہا چلیں پی سی سے تو بچ جاؤں گا، میں لاہور آ گیا.
اچھا یعنی پی سی سے پھر بھی بچا لیا خود کو. نہیں کہاں بچا, میں آپ کو بتاتا ہوں یار. میں یعنی ادھر سے صرف بچے, شیخو پورہ سے بچے. شیخو پورہ سے بچے, لاہور آ گیا, لائن میں نے آمد کر لی تو ٹھیک ہو گیا, میرا انٹرویو بھی ہو گیا ایس ایچ او کے لیے. میری جگہ جس کا نام پڑا وہ سب انسپیکٹر بیچارہ شہید ہو گیا تھا, سعید پھڈا اس کا نام. اچھا اچھا مشہور تھا وہ, اچھا پولیس افسر تھا سعید پھڈا, شیخو پورے کا مشہور پولیس افسر. یہ پھڈا ذات ہے, یہ پھڈا ویسے اس کو پھڈا ڈالتا تھا نا, وہ دھکے سے پھڈا لے لینا. اچھا ہر کسی سے لڑائی. اچھا اچھا اچھا, وہ اس کا نام آ گیا. جیسے عمر شیخ صاحب بھی ہمارے رہے ہیں سی سی پی او, وہ بھی ہر کسی کے ساتھ ہی, انہوں نے بھی جنت میں جگہ دی. اچھا جی, وہ اس کا جو ڈی اے جی لاہور آفس میں کچھ سبارڈینٹ اس کا بڑا تعلق والا تھا. اچھا جیسے میں نے وہاں سے شارٹ کٹ لگائی, اس نے اس کو اپروچ کی کہ یار اس طرح ہمارا تو یہ چکر دے کے لاہور چلے گئے, تو نام میرا آ گیا, جانا اس نے تھا. اچھا وہ اس نے کوئی کیس بنا کے ڈی آئی صاحب کا پٹ اپ کیا, ساتھ بریف کیا تھا جو نیچے سے کہہ دیں, تو وہ میری قسمت جی دوبارہ ہار گئی, دوبارہ پی سی میں آ گئے. انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ شیخو پورے جائیں. اچھا, اور وہاں سے پی سی کی روانگی کریں. اچھا, اس کا کینسل ہو گیا. اچھا 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 قسمت کا کھیل دیکھیں, وہ ایس ایچ او لگ گیا صفدرآباد, وہاں ایک پولیس مقابلے میں بیچارہ شہید ہو گیا اسی دوران ہی. اسی دوران یعنی اگر وہ پی سی چلا جاتا تو شاید اللہ تعالیٰ کا نظام رب کا نظام ہے. اس نے خود چینج کروایا. کہتے ہیں کہ کچھ فیصلے جو ہے نا اللہ مان لینے چاہیے. بالکل ان پہ کل میں نے کہا چلے اب نہیں, میں کوشش ہی نہیں کرنی, اب جاتا ہوں پی سی. تو اس طرح جناب میں پی سی چلے گئے. عباس لائن مجھے بٹالین 1 الاٹ ہو گئی. اچھا وہاں لگے تھے ایس ایس پی رانا اسلم صاحب, مطلب میں صحیح جینون ایماندار آدمی اور بہت بڑے دل والے اور سادہ آدمی. مطلب بھائی پھر ان کا گاؤں آپ کو پتہ ہی ہے, ان کا بھائی بھی ایک ایم پی اے رہا ہے, تو واقعی ان کے اب بیٹے بھتیجے بھی اے سی ہے, کوئی ڈی سی ہے, بڑے اچھے لوگ. میرا پھر ان سے بہت زیادہ تعلق بن گیا, گھر آنا جانا. وہ وہاں لگے تھے, میں ان کے بتایا رہا تھا جب وہ ایس پی صدر تھے تو چوکی مین مارکیٹ میں انچارج تھا, تو ان گڈ سینس مجھے جانتے تھے اچھے لفظوں میں, ٹھیک ہے کہ ہمارا اچھا کام کرنے والا اچھا پولیس افسر ہے. بہرحال جی پی سی میں جا کے ہم نے آمد وغیرہ کی. تو کتنے انسپیکٹر جاتے ہیں مطلب ایک بٹالین میں؟ ٹوٹل تو پورے پنجاب سے جاتے ہیں نا, میں نے بتایا کوئی 50 60 70. تو اس طرح پھر وہ آگے سے ان کو الاٹمنٹ ہو جاتی ہے. ملتان کے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ہمیں ملتان والی بٹالین مل جائے, جو پنڈی سے ہوں گے وہ ادھر جانا چاہیں گے, جو شیخو پورے کے یعنی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. ہمارا لاہور میں نمبر آ گیا 8-10 انسپیکٹروں کا. تو لاہور آمد کی تو اگلے دن ہی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, تو جناب ادھر گیا ہوں, حوالدار صاحب ایک بیٹھے ہوئے مرر حفیظ نے, اچھا ابھی تک یاد ہے, دیکھیں کیا بات ہے. تو وہ بیٹھا, انہوں نے کہا جی گہرا دری تاڑی لائی جی ڈپٹی صاحب نے, کتوں آئے ہو. اور اس کا بولنے کا انداز ایسا کہ جیسے میں کوئی یعنی جیسے پولیس والے عام پبلک سے بات کرتے ہیں وہ ادھر اسی طرح, یعنی میرا جو تھا نا ایس ایچ او کا وہ تو اسی وقت اتر گیا جب اس نے ایسے بات کی. یعنی کانسٹیبل نے انسپیکٹر کو کہا مطلب دیکھیں کہ ایک حوالدار بندہ مجھے کہہ رہا ہے, اور میں اسے کہہ رہا ہوں چلو لگ گئی یار واپسی تو کرو. نے کہا نہیں واپسی کتنے ہوئی, ڈپٹی صاحب کہنے کہتے واپسی ہوئی. وہی ڈی بی سی ہوتا ہے, ڈپٹی بٹالین کمانڈر, مطلب ایس ایس پی کے بعد اس کا ہی سارا اختیار ہوتا ہے, بلکہ زیادہ اسی کا ہوتا ہے کیونکہ یعنی آپریشنل اسی نے دیکھنا ہے, سپروائزری کوئی ہے تو اس نے جو سپروائزن اس کی ہے, اور ایک وہ انسپیکٹر ہوتا ہے وہاں ہیڈمن, یا اس کا ہوتا ہے وہ تھا ملک اقبال انسپیکٹر, وہ بھی ریٹائر ہو گیا. میرے بڑے بھائی کا مینجمنٹ بھی تھا, لیکن یہ محکمہ ایسا ہے کہ آپ کسی پہ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. جب آپ کو کم از کم کبھی ایسی جگہ پہ چلے جائیں تو پھر ٹشن دیکھنے لیتے ہیں. یعنی جب بندے کے پاس پاور یا اختیار آ جاتا ہے تو پھر وہ, میں ملک صاحب سے بھی کہا کہ اس طرح وہ نہیں ہے, میرے پاس نہیں ہے. ڈپٹی صاحب نے لگا جناب ڈی ایس پی صاحب کو نمبر لے کے فون کیا ڈرتے ڈرتے نے کہ یہ پتہ نہیں کیا کریں گے. میں کہا سر وغیرہ لگ گئی جناب, میں کی کرا. اچھا میں کہا سر واپسی تھی اور میری کروا دیو. چلو لگ گئی, میں آتے گئے کتنے سی تسی, میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, نکلنے لگی ہیں تو 5-10 منٹ کی گل سی. 5-10 منٹ نہیں, پی سی ہے یاد رکھی کاکا, یہ تھانہ نہیں گا, یہ ضلع نہیں گا. کمالی ہوگی
یہ جناب بڑی مشکل سے واپسی کتنے پھنس گئی. اچھا تو یہ اگر غیر حاضری لگ جائے تو ایک دن کی سیلری ڈائریکٹ ہوتی ہے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے؟ وہ تو ہے نا، وہ غیر حاضری جب رپورٹ ایس ایس پی صاحب کے پاس جاتی ہے وہ پھر شوکاز دیتے ہیں، کیوں وہ لمبا انکوائری لگ جاتی ہے، سنتے ہیں، پھر کوئی بھی سزا دے سکتا ہے، ان کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے. اگر وہ مطمئن ہو جائے آپ کی بات سے کہ نہیں یار چلو، یعنی ایک وہ بڑا کام ہے غیر حاضری لگ جانا، یعنی انکوائری ہے، سزا بھی مل سکتی ہے. وہاں دو ہی کام ہے، غیر حاضری لگ جانا، ایک چھٹی لینا. یہ دو بڑے کام، دونوں ایسے ہی کام ہے جیسے ہم نے 302 کا اشتہاری پکڑا. اوکے اچھا 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 اچھا، یعنی اس لیے سارے کرتے ہیں. جی بڑا پوری ضلالت پروگرام میرا مطلب ذہن میں لیکن یہ آ رہا یہ ہے. بھی تو چلتا ہے نا، لوگ پی سی میں چلے جاتے ہیں لیکن پیسے پوسے لگا کے حاضریاں لگتی رہتی ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے نا، وہ ریٹ شیٹ بھی طے ہے. وہ بتاتا ہوں ابھی میں. اچھا اچھا جی، وہ میں بڑا پریشان، مجھے لگ رہا تھا، میں نے اپنے ذہن میں یہ بنا لیا کہ میں شاید یہاں سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا اچھا اچھا، میں ڈسمس ہو جاؤں گا. یعنی اسی ایک بات سے پوائنٹ سے پہلے دن یہ آپ کے ذہن میں آ گیا. دیکھا نا، مطلب نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ، نہ مطلب ہر وقت نہیں آپ کو کہہ رہا کہ بیٹھ جاؤ سر. اچھا اچھا اچھا، کانسٹیبل بھی نہیں کہہ رہا، والدر بھی نہیں کہہ رہے ہیں. پھر رہے آپ وہاں، اتنی بڑی پولیس لائن تھی، ادھر جا ادھر جا، کبھی کلرک کے پاس بیٹھ، ظاہر وہ پولیس سے ادھر ہی آتے جاتے ہیں، جو کلیریکل سٹاف ان میں ایک واقع ہوتا ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھ. اچھا اوپر سے ایسی ہے نا، وہ بھی مجھے شیخ صاحب تسی کتنے آ گئے؟ میں کہ یار میں مرضی نہ لائے. ہاں بالکل صحیح، میں کتنے آ گیا ہوں، ٹرانسفر ہو گیا. وہ اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ تسی کتنے، یعنی آپ کا مائنڈ وہ انہوں نے کر دینا ہے. نہیں جناب، وہ اس طرح پھرتے نا. لیکن اس کے پیچھے یہ بھی تو ہے نا، پھر ریٹ بھی تو بڑھ جاتے ہیں نا. ریٹ سمجھا نہیں میں آپ کی بات. مطلب پیسوں کے ریٹ بھی تو بڑھ جاتے ہیں نا، اگر کہ وہ جو انہوں نے ایک طے کیا ہوتا ہے، وہ پھر ان کا جو جب آپ کو پہلے وہ پریشرائز نہیں کریں گے تو انہوں ایزی کر دیں گے، پھر تو آپ کہیں گے کہ پیسے ساری تنخواہ میری حاضری لا دیں. بہرحال میں اسی طرح پولیس لائن میں پھر رہا تھا، باس لائن میں. اس وقت یہ والٹن روڈ پہ تھی، تو میں ایک پورا چکر لگا کے نا ایس ایس پی صاحب کے کمرے سے آگے سے گزرا، جان بوجھ کے. اچھا یعنی پتہ نہیں تھا کہ وہ لگے ہیں، یا پتہ تھا جان بوجھ کے گزرے؟ میں شاید دیکھ لیں جاؤں تو وہ پتہ نہیں کیا ہے، تو میں جان بوجھ کے گزرا. ایک بار گزرا تو کوئی نہیں، پھر میں واپس وہیں سے، یعنی شاید دیکھ لیں، شاید دیکھ لیں. تو جب میں تھوڑا آگے گیا نا تو عدلی آیا میرے پاس. اس نے کہا جی ایس ایس پی صاحب بلا دیتا ہوں. سنی گئی، دیکھ لیا. اندر گیا، مجھے کہتے بڑے بہت ہی زبردست بندے یار، میں آپ کو کیا ان کی تعریف کروں. آپ نے سنا ہی ہوگا یار، یہ اب بھی پتہ کر لیں کسی سے کہ رانا اسلم ایک برانڈ تھا، بہت زبردست تھا. صحیح. تو میں سلام کیا تو مجھے کہہ رہے وہ مارتوں کتنے. اچھا میں کہا سر میری ٹرانسفر. اچھا انہوں نے بھی وہی کہا یار تو کسی والا تھانے دار نہیں. میں کہا سر ہو گئی ہے کیا کی، لیکن کرنی بھی تو ہوتی ہے نا. چلو اب اچھا انہوں نے مجھے کہا کہ تم نا اس طرح کرو کہ میرے ساتھ بیٹھتا ہے ایک میرا سٹاف افسر ہے ناصر مٹھو، بڑا مشہور. ہاں مشہور ہے ناصر مٹھو، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اوکے. نہیں میں کہا ٹھیک ہے سر. لو جی تھوڑی جان میں جان آئی ہاں کہ چلو شکر ہے جان چھٹ گئی. اچھا کم. وہ ناصر مٹھو بھی ایک محکمے کی برانڈ بھی کہہ لیں اور ایک ایٹم بھی. اس کا لہجہ بات کرنے کا، اس کا انداز کہ وہ بھی جو ہے نا بندے کو پورا ہلا دیتا ہے. تو اس کے بعد میں گیا وہ اچھا وہ بھی میرے بڑے بھائی کا بیچ میٹ. اچھا شہزادت میں میرے بڑے بھائی کا نام، ان کا بیچ میٹ تھا. میں ان سے جا کے سلام دو علی تم تو میرے نئے ہیں. میں پی سی چ آ گیا ایس ایس پی صاحب نے کیا میں تڑ اچھا ایس ایس پی صاحب نے کیا تو میں نہ کی کریں جاتے. میں جناب کی خدمت کراں گا جی بھائی بڑے ویسے بھی. چلو دال کسی ہر کسی بھائی اتنے نال. اچھا تے ہن سن لا تو کی کرنا بس جس طرح تے اس نے مجھے اپنی بریفنگ دی کیا کرنا ہے. وہ تو اوپر سے اس کو آ گیا تھا کہ اسے پتہ یہ جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں لگا. سمجھ گیا. خیر جی میں اس کے ساتھ اچھا میری پھر ایک بار قسمت میں بڑا ساتھ دیا. ادھر ڈی اے جی لگ گئے پی سی کے خواجہ خالد صاحب. اچھا اچھا اور مٹھو صاحب ان کے ساتھ اسٹاف افسر چلے گئے. اچھا ادھر چلے گئے اور آپ ادھر اور میں وہاں اسٹاف افسر. زبردست فل فلیج. کیا بات ہے. میں جی پھر وہ کمرہ سارا میرا، گاڑی شاڑی مجھے ملی. پھر وہ والدہ دیکھتا نہیں تھا اسے انٹر کام کے کہوں فیصل 2 منٹ میرے کو آتا. اچھا وہی والدہ جناب وہ دوڑا آ رہا ہے سر میں کہا یار اسٹیٹمنٹ لکھ کے آنا ذرا ساریاں. اچھا نفری کی کتنے کتنے کنے ملازم لگے تھے.
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੰਨ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਛੱਡੋ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਨਾਲੇ ਹੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ देने ਨੇ। तो जी उन्होंने उसने जाके बताया, एक बात अपने पास से भी लगाई। इंस्पेक्टर ले मार दे ला, तो छोटा भरा है ते पहले बुलाते नहीं थे, पूछते नहीं थे। मैं कहा देखो यार चेक करो कैसा वक्त चेंज होता है। अच्छा जी, मैं कहा यार वो इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं ज़ाहिर है मैंने भी स्टेटमेंट चेक करनी है, मैंने बताना है, बस से भी हुक्म मिला कि जी आपने भी नफरी का सारा देखना है। स्टाफ अफसर हो तो जाहिर बात है आपके पास तो होना चाहिए ना। नहीं मैं भेज दिया मैं को बंदे छड़े ने, मैं ये करना है। अच्छा। भेज दिया यार तुम जो तो करना है तो ठीक है, कोई गल नहीं। और वो स्टेटमेंट भी आनी पड़ गई। अच्छा। और यकीन करें वो जो डीएसपी नहीं तो उन्होंने दी दिहाड़ियां ते मर गई है ना फिर वो अच्छा जी जुल्म कीता ना तुसी। वो जनाब मुझे वो जो डीएसपी साहब जो मुझे कहते थे फिर किया है। अच्छा। तो वो उन्होंने एक दिन छुट्टी पे जाना था तो मुझे दरखास्त ही आ रहा है मंजूर थे। क्या बात है, देखो वक्त कैसे चेंज होता है, किस तरह ये सारा निजाम। यानी पुलिस वाले अपने के भी नहीं बनते, यानी पेटी भाई का भी एक बड़ा होता है ना कि पेटी भाई के बड़ा साथ है, अपने पेटी भाई के भी नहीं बनते। नहीं बनता। अच्छा जी, वहाँ 3-4 कोई 5 गार्डें थी ऐसी जिन पे जो इंचार्ज लग जाता था ना वो समझे एसएसपी लगा हुआ। अच्छा। असम्बली आती। अच्छा 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 अच्छा। वहाँ उसके मतलब 100 मुलाजम होती। ओह 100 मुलाजम। स्टेट बैंक थी, उन्होंने अंदर एसी में कमरा दिया हुआ था स्टेट बैंक के अंदर, बड़ी अच्छी अकोमोडेशन। और वो साथ कुछ यानी वो सबको पता था कि यार अगर पीसी काटनी है तो ये पॉइंट्स है, ये सेक्रेटरी थी। अच्छा सेक्रेटरी। अच्छा एक दो और थी, यानी इसी तरह प्रोमिनेंट थी बड़ी। वहाँ जो लगता था ना वो यानी जो मौजों में है वो एसएचओ से भी आगे है, वो किंग है। बिल्कुल सही। तो मैं फिर अंदर मुझे एक दिन वाकई एसएसपी साहब ने कहा कि यार कितने बजे छुट्टी करते। मैंने सोचा जिसलिए जनाब जाते हैं मेरे पास जाना मैं घंटा। उन्होंने कहा जाते हैं जी घर का चेक कर लो। अच्छा। मैं कहा ठीक सर ये कर लो। लो जी पहले मैं गया वो असम्बली वाला जी घर, वहाँ अगर 100 बंदा था तो 25 बीच में गए थे। क्या बात है, यानी वही हिसाब आ गया ना। उससे पूछा उम्र से दवाई लैन गया जी, मेरी माँ बीमार सी जी। यानी वो ही ना जो मामला उन्होंने किए उसी कोई ना फिर वो मैं क्या नहीं ऐसे नहीं चलेगा, नहीं निजाम चल दिहाड़ियां बंद। मैं क्या पहली दफा मैं आया तो मैं दोबारा आवा ते गल नहीं। मैं फिर दोबारा गया तो काफी फर्क था, लेकिन फिर भी कोई 5-7-8 बंदे वो फिर छुट्टी मंजूर करवा के किसी की शॉर्ट दी मंजूर करा के जी, किसी की बीमारी लिख के। आपको पता है हर बंदा अपने काम का माहिर होता है, वो फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। उसमें कोई मतलब 90% हो गया मामला, लेकिन 10% नहीं हुआ। नहीं वो एसएसपी साहब को भी पता था। फिर एक वो बसें भी 2 ठीक करवानी थी, वो फिर लंबी बात हो जाएगी बहुत, वो भी मैंने करवाई। और जो पहले हुई थी उनसे कोई 40,000 का फर्क में मैंने करवाई वो ठीक। अच्छा। सेम काम था पहली बसों का भी वो भी, तो उससे भी उन्हें अंदाजा हो गया कि नहीं। तो वो इस तरह करके बल्कि वो इतने खुश थे कि वो 40,000 उन्होंने मुझे इनाम भी कर दिया अपने। अच्छा अच्छा जबरदस्त यार ये तुमने जो बताए बचाए हैं गवर्नमेंट के पैसे, तो इसी वजह में तुम्हें 40,000 इनाम भी दिए। क्या बात। तो वो बड़े यानी काम करने वाला बंदा हो तो हर जगह पे अल्लाह ताला उसकी हेल्प कर देता है। देखिए ना पहला दिन और आप डिसाइड हो गए कि बस मैं डिसमिस ही हूँ, और एक वक्त आया कि वही बंदे आपसे आके अप्रूवल लेते थे। तो शेख गियास साहब भी हमारे डीएसपी रिटायर हुए, वो भी वहाँ थे। अच्छा अच्छा। वो इंस्पेक्टर बिल्डिंग थे। तो काफी थे हम। आमर सादक था, वो भी अब डीएसपी हो गया। तो अच्छा वक्त वहाँ मेरा गुजरा जी, बल्कि बाद में मैं डीएजी साहब के साथ स्टाफ अफसर मैं भी चला गया। अच्छा जब परवेज रीम राजपूत साहब लगे, तो वो भी एक स्टोरी है पूरी। चलिए फिर किसी दिन मैं आपको बताऊँ। सर थैंक यू सो मच।